اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی مبارک سیرت کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ واجب الاحترام، اسلام کا اول دور جو تبلیغ کے لیے تھا، خفیہ تبلیغ اسلام، اس دور کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر لوگ جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ واجب الاحترام، جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی 3 شخص ہی اسلام لائے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ سعدی بنت قریظ کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پہ آپ کی خالہ سعدی بنت قریظ نے آقا کریم علیہ السلام کی بعثت کے متعلق بتایا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان کا پیغام جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح اور صاف اور شفاف ہے۔ ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا یا ان سے دشمنی کرنا یہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور ہلاکت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ خیر کی باتیں کہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنی خالہ کے گھر آقا کریم علیہ السلام اور اسلام کے متعلق جو ہے اور دین اسلام کے متعلق یہ خیر کی باتیں سنی، اسی وقت میرے دل کے اندر جو ہے اسلام کی محبت جو ہے وہ گھر کر چکی تھی۔ جب میں اس گھر سے نکلا تو سب سے پہلے جب میری ملاقات ہوئی وہ ہستی کشتہ عشق رسول فنا فی الرسول حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی تھی۔ میں نے ان سے ان باتوں کا عرض جو ہے ذکر کیا جو میں نے باتیں اپنے خالہ کے گھر سنی تھی، تو حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان باتوں کی تصدیق فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واجب الاحترام، اس وقت خفیہ تبلیغ اسلام کا جو مرکز تھا وہ دار ارقم تھا، جہاں پہ پروانہ رسالت جو تھے وہاں پہ اکٹھے ہوتے اور اسلام کی باتوں کو سنتے اور آگے تبلیغ اسلام کرتے۔ واجب الاحترام، اسی پیریڈ اور اسی دور کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا گزر ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر محدث صحابی رسول، آپ عقبہ ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے کے قابل ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہے، اگر میں آپ کو دودھ پلاؤں گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ سبحان اللہ، ابھی آپ حالت کفر میں ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ایمانداری کا یہ عالم ہے۔ واجب الاحترام، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری بھی ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، جو دودھ دیتی نہیں ہے؟ تو چنانچہ انہوں نے کہا ہاں ایک ایسی بکری ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس بکری کے تھنوں کو لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دودھ کو عبداللہ بن مسعود کو دیا، انہوں نے نوش کیا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے نوش کیا، اور پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ پھر دوبارہ جب اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ اپنی اسی حالت کے اوپر آ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام لے آئے۔ پھر آپ نے دعا کے لیے عرض کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سر کے اوپر اپنا دست شفقت اور دست رحمت پھیرا اور ان کے لیے برکت کے لیے دعا فرمائی۔ تو یوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اسی طریقے سے اسی دور کے اندر حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسلام لائے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ خالد بن سعید بن عاص انہوں نے خواب دیکھا کہ میں آگ کے گڑھے کے اندر گر رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کے اس آگ کے گڑھے سے بچا رہے ہیں اور کوئی مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔
جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے یہ سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، چنانچہ اس خواب کا ذکر انہوں نے کشتہ عشق رسول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، تو انہوں نے خواب کی تصدیق فرمائی، اور پھر یوں حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے بھی اسلام کی دولت کو قبول فرما لیا، اور چونکہ ابھی اول دور تھا تو ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو بے حد مارا گیا اور بہت سارے ظلم سہے، لیکن پھر بھی آپ اسلام کے اوپر جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غازیان اسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کے لیے سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔